اس نے عکرمہ اور صفوان کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس قدر جلدی ہو سکے مدینے پر حملے کی تیاری کرو۔ یہودیوں نے جس قبائل کو قریش کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا، ان سب کی طرف پیغام بھیج دیے گئے۔ یہ فروری 627 عیسوی کے آغاز کے دن تھے۔ مختلف قبائل کے لڑاکا دستے مکہ میں جمع ہونے لگے۔ ان قبائل میں سب سے زیادہ فوج غطفان کی تھی۔ اس کی تعداد 3000 تھی۔ منیحہ اس کا سالار تھا۔ 700 آدمی بنو سلیم نے بھیجے تھے۔ بنو اسد نے بھی خاصی تعداد بھیجی، جس کا سردار طلحہ بن خویلد تھا۔ اس کی تعداد تاریخ میں نہیں ملتی۔ قریش کے اپنے فوج کی تعداد 1000 پیادہ اور 300 گھڑ سوار تھی، اور 1500 شتر سوار تھے۔ اس پورے لشکر کی تعداد جو مدینہ پر فوج کشی کے لیے جا رہی تھی 10,000 تھی۔ اس کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان نے اس فوج کو جمعیت القبائل کہا تھا۔ ان میں سے کچھ قبائل مکہ میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی تھی کہ جب مکہ سے لشکر روانہ ہوگا تو وہ اپنی اپنی بستی سے کوچ کر جائیں گے اور راستے میں لشکر سے مل جائیں گے۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس نے مکہ سے کوچ کیا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ ان کی کمان میں تھا۔ اس نے ایک ٹیکری پر گھوڑا چڑھا کر وہاں سے اس تمام لشکر کو دیکھا۔ اسے لشکر کے دونوں سرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ دف اور نفریاں اور شہنائیاں اور لشکر کی مترنم آواز جو ایک ہی آواز لگتی تھی، خالد کے خون کو گرما رہی تھی۔ اس نے گردن تان کے اپنے آپ سے کہا تھا کہ مسلمان اس کے رہ جائیں گے۔ عرب کے ذرے ریت میں مل کر اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، یہ اس کا عزم تھا۔ یہ لشکر 24 فروری 627 عیسوی بمطابق یکم شوال ہجری مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ قریش نے اپنا پڑاؤ اس جگہ ڈالا جہاں احد کی لڑائی کے لیے خیمہ زن ہوئے۔ وہاں 2 ندیاں آ کر ملتی تھیں۔ دوسرے تمام قبائل احد کے پہاڑی کے مشرق کی طرف خیمہ زن ہوئے۔ قریش نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مدینہ کے لوگوں کو قریش کے لشکر کی آمد کی اطلاع ملی ہے یا نہیں، 2 جاسوس تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیجے۔ ابو سفیان اور اس کے تمام نائب سالاروں کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ مدینہ والوں کو بے خبری میں حملہ کیا جائے، لیکن دوسرے دن قریش کا ایک جاسوس جو یہودی تھا مدینے سے آیا